السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ حامدہ و مصلیہ سیرت کمپٹیشن 2025 میں جنہوں نے حصہ لیا ہے ان میں جو 7ویں جماعت یعنی 7th کلاس یا اس سے آگے کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ کتاب دی گئی ہے۔ اسی کتاب کو پڑھ کر اس کمپٹیشن ایگزام میں لکھنا ہے۔ آسانی کے لیے ہم یہاں اس کو پڑھا رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں صفحہ نمبر 40 سے پڑھایا جائے گا۔ دیکھیے آج کس جنگ کے بارے میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ خیبر 7 ہجری ماہ محرم الحرام میں غزوہ خیبر پیش آیا۔ خیبر مدینہ منورہ سے 8 میل کی دوری پر ایک مقام کا نام ہے۔ عرب کے یہودیوں کا سب سے بڑا مرکز یہی تھا۔ یہاں یہودیوں کی بڑی تعداد تھی۔ یہاں کے یہودی بڑے مالدار، طاقتور، بہادر اور جنگجو یعنی لڑنے کی جنگ کی بہترین صلاحیت والے تھے۔ یہودیوں نے خیبر میں بڑے مضبوط قلعے بنا رکھے تھے جن میں 8 قلعے بہت مشہور تھے۔ جب کوئی قوم مضبوط قلعے بنا کر ان میں رہنے لگے تو ان پر حملہ کرنا اور انہیں شکست دینا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ سب قلعے کے اندر بند ہو جاتے ہیں اور باہر سے قلعے میں داخل ہونے کا راستہ نہیں نکلتا۔ قلعے کے قریب جاؤ تو وہ قلعے کی دیواروں پر سے تیر چلا دیتے ہیں، تو بہت مشکل ہوتا ہے قلعے میں داخل ہونا۔ مدینہ منورہ کے یہودی مسلمانوں سے جنگ کر کے ہار گئے تھے۔ اب خیبر کے یہودیوں کو خیال ہوا کہ ہم مدینہ کے یہودیوں سے زیادہ طاقتور ہیں، ہم مسلمانوں پر حملہ کریں گے اور ان سے انتقام لیں گے۔ جب حضور اکرم انتقام یعنی بدلہ لینا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے بدلہ کیا لینا تھا یہ لوگ، کیونکہ مدینہ میں جو یہودی تھے انہوں نے جب مسلمانوں سے جو ایگریمنٹ کیا تھا اس کے خلاف وہ کام کرنے لگے تو بنی نذیر کو نکال دیا گیا اور بنی قریظہ کو مار دیا گیا۔ یہی بدلہ لینا تھا ان کو۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر میں مدینے پر حملے کی ان تیاریوں کی خبر پہنچی تو 1600 صحابہ کرام کو ساتھ لے کر خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ خیبر والوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے۔ مدینے سے خیبر تک کا سفر کر کے جس دن صبح کے وقت صحابہ کرام خیبر پہنچے تو یہودی مسلمانوں کے لشکر سے بے خبر روز کی طرح کھیتوں کی طرف کام کے لیے نکل رہے تھے۔ مسلمانوں کا لشکر دیکھ کر پورے خیبر میں ہلچل مچ گئی۔ جلدی جلدی انہوں نے کام کاج چھوڑ کر جنگ کی تیاری کر لی۔ تمام یہودی اپنے اپنے قلعوں میں بند ہو گئے۔ 8 قلعے تھے پورے۔ جب یہودیوں کے قلعوں پر صحابہ کرام نے حملے شروع کیے تو ایک ایک قلعہ فتح ہونے لگا۔ ان کے چھوٹے چھوٹے قلعے تو آسانی سے فتح ہو جاتے، یعنی وہ قلعوں کو گھیر لیتے، پھر اس پر حملہ کرتے، اندر داخل ہوتے اور ان سے جیت جاتے۔ مگر بڑے بڑے قلعوں کو فتح کرنے میں بہت مشکل پیش آتی۔ چھوٹے چھوٹے تو قلعے فتح ہو جاتے، بڑے قلعوں میں مشکل ہوتی۔ ایک ایک کر کے چھوٹے بڑے تمام قلعے فتح ہو گئے، مگر قلعہ خموس، یہ قلعے کا نام ہے، اب تک فتح نہیں ہوا تھا۔ اور یہی قلعہ یہودیوں کی سب سے بڑی طاقت تھی، کیونکہ یہودیوں کی زیادہ فوجیں اسی قلعے میں تھیں۔ ان کا سب سے بڑا بہادر مرہب اس قلعے کی حفاظت کرتا تھا۔ اس قلعے کا فتح ہونا ہی گویا خیبر کی فتح تھی۔ اس قلعے کو فتح کرنا بہت مشکل تھا۔ تو جو 8 قلعے تھے ان میں چھوٹے موٹے قلعے اور جو تھوڑے بڑے قلعے بھی تھے فتح ہو گئے، لیکن یہ جو اصل قلعہ تھا، قلعہ خموس، یہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ کئی بار صحابہ کرام گئے لیکن فتح نہیں ہوا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سپہ سالاری میں، یعنی ان کو چیف اینڈ کمانڈر بنا کر، یعنی ہیڈ بنا کر بھیجا۔ صحابہ کرام کو اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ زبردست حملہ ہوا مگر کامیابی نہیں ملی۔ پھر دوسری مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو سپہ سالار بنا کر بھیجا، مگر اس بار بھی قلعہ فتح نہیں ہوا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو بلایا اور انہیں جھنڈا عنایت فرمایا۔ آپ کو سپہ سالار بنا کر قلعہ خاموش پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے قلعہ خاموش پہنچ کر سب سے پہلے یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی، مگر اس کا جواب تیروں اور پتھروں سے دیا گیا۔ پھر خود مرحب حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے مقابلے کے لیے نکلا، کیونکہ ادھر سے وہ سپہ سالار، ادھر سے یہ سپہ سالار، دونوں بڑے تھے اپنی اپنی طرف کے۔ میدان میں آ کر بڑے گھمنڈ کے ساتھ کہنے لگا، پورا خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، ہتھیار چلانے والا، بہادر، تجربے کار اور لڑاکا۔ اپنے بارے میں بولنے لگا میدان میں آ کر۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے جواب دیا، میں بھی وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام شیر رکھا ہے، گھنے جنگلوں کے ہیبت ناک شیر کی طرح۔ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور مرحب یہودی کا زبردست مقابلہ شروع ہوا۔ مرحب آگے بڑھا اور آپ پر زبردست وار کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایسا پینترا بدلا کہ وار خالی گیا، اور اسی دم مرحب کے سر پر ایسا زور کا وار کیا کہ آپ کی تلوار مرحب کے سر کی جنگی ٹوپی، یعنی جو لوہے کی ہوت پہنتے ہیں، جنگی ٹوپی کو کاٹتے ہوئے، اس کے سر کو چیرتے ہوئے دانتوں پر آ کر رکی، یعنی بالکل سر میں سے چل کر منہ تک آ گئی، سر دو ٹکڑوں میں کٹ گیا۔ مرحب زمین پر گرا اور تڑپ کر مر گیا۔ یہ حال کر دیا، دیکھیے، یہودیوں کے سب سے بڑے بہادر کا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک ہی وار میں۔ اس کے بعد یہودیوں اور مسلمانوں میں عام جنگ شروع ہو گئی۔ صحابہ کرام کئی بار حملہ کر کے ناکام ہو چکے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا تھا کہ قلعہ فتح ہوگا، اس لیے انہوں نے بے جگری کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا۔ بے جگری مطلب کوئی پرواہ کیے بغیر، کہاں مار لگ رہی ہے، کہاں درد ہو رہا ہے، کدھر جسم پر تلوار کا وار لگ رہا ہے، تیر آ کر لگ رہا ہے، یہ سب پرواہ کیے بغیر کچھ بھی ہو جائے بس لڑنا ہے، اسی کو بے جگری کہتے ہیں۔ خود حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے ایسا زبردست مقابلہ کیا کہ ڈھال بھی ٹوٹ کر رہ گئی۔ ڈھال یعنی تلوار کا وار بچانے کے لیے ہاتھ میں جو پلیٹ، بڑی سی پلیٹ کی طرح ہوتی ہے، جس کو پکڑ لیتے ہیں، اندر کی جانب پکڑنے کے لیے قبضہ ہوتا ہے۔ آپ قلعے کے دروازے کی طرف آگے بڑھتے گئے۔ یہودی دروازے کی طرف اس لیے بڑھے کہ دروازہ اگر کھل گیا تو پھر فوج اندر گھس جائے گی، قلعہ فتح ہو جائے گا۔ یہودی آپ کو روک نہ سکے۔ آخر کار قلعے کا دروازے تک پہنچ کر اپنی قوت بازو، یعنی ہاتھوں کی طاقت ایمانی، ایمان کی طاقت اور بشارت نبوی سے، یعنی حضور نے جو خوشخبری دی تھی قلعہ فتح ہوگا سے، دروازہ اکھاڑ دیا۔ صحابہ کرام کو قلعہ میں داخل ہونے کا موقع مل گیا اور تمام یہودیوں کو زیر کر لیا گیا، ہرا دیا گیا۔ اس طرح خیبر کا مرکزی قلعہ بھی 20 دن کی کوششوں کے بعد فتح ہو گیا
اور عرب میں مسلمانوں کے ایک بڑے دشمن یعنی یہودیوں کا صفایا ہو گیا۔ خیبر فتح ہونے کے بعد یہودیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ انہیں خیبر سے نہ نکالا جائے، خیبر ہی میں رہنے دیا جائے، اس کے بدلے خیبر کے یہودی یہاں کی پیداوار کا یعنی جو بھی وہاں پیدا ہو رہا ہے، کھیتی ہو رہی ہے، کا آدھا حصہ مسلمانوں کو دیتے رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ درخواست منظور فرما لی۔ تو یہ غزوہ خیبر تھا۔ اب ایک اور جنگ دیکھیے، سریہ موتا، سریہ جس میں حضور لشکر بھیجتے ہیں، خود تشریف نہیں لے جاتے۔ موتا یہ ایک جگہ کا نام ہے، یہاں پر یہ جنگ ہوئی تھی۔ 8 ہجری میں سریہ موتا پیش آیا۔ موتا ملک شام میں ایک مقام کا نام ہے، یہاں عیسائیوں کی حکومت تھی۔ یہ علاقہ ملک روم کے ماتحت تھا، ان کے انڈر میں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بصرہ کے بادشاہ کو اسلام کی دعوت کا خط لکھا تھا۔ صلح حدیبیہ کے بعد حضور نے جتنے بھی اس وقت دنیا میں بادشاہ تھے ان کو اسلام کی دعوت کا خط لکھا تھا، تو یہ بصرہ کے بادشاہ کو بھی لکھا تھا۔ حضرت حارث بن عمیر یہ خط لے کر جا رہے تھے۔ جب موتا کے علاقے سے گزرے تو یہاں کے بادشاہ شرحبیل غسانی نے انہیں قتل کر دیا، جبکہ قاصد کو قتل کرنا اس زمانے میں سب سے بڑا جرم تھا۔ یہ تو لیٹر لے کر جا رہے تھے، قاصد کو نہیں مارا جاتا، جرم تھا اس زمانے میں، جیسے آج میڈیا پرسن کو نہیں مارتے ہیں۔ مسلمانوں کے قاصد کا اس طرح قتل کیا جانا پوری قوم مسلم کی توہین اور ان کی سیاسی حیثیت یعنی جو ان کی پولیٹیکل پوزیشن ہے، سیاسی حیثیت کو متاثر کرنا تھا۔ اس قتل ناحق یعنی جو خامخواہ کا قتل تھا، قتل ناحق کا بدلہ لینے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 صحابہ کرام کا لشکر موتا کی طرف بھیجا۔ یعنی اگر اب حملہ نہیں کریں گے تو وہ لوگ آگے بڑھیں گے، مسلمانوں کو ہلکے میں لیں گے اور یہ خطرہ اور بڑھ جائے گا۔ تو دشمن اگر کچھ خامخواہ پریشان کرنے کی کوشش کرے تو پھر اس کو ٹھکانے لگایا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اچھا اس کے بعد دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 صحابہ کرام کا لشکر موتا کی طرف بھیجا۔ اس لشکر کے سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر زید بن حارثہ شہید ہو تو حضرت جعفر سپہ سالار ہوں گے، جب وہ شہید ہو جائیں تو حضرت عبداللہ بن رواحہ سپہ سالار ہوں گے، اور جب وہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان اپنے مشورے سے جس سے چاہیں امیر بنا لیں۔ دیکھیے کتنی خطرناک جگہ جا رہے تھے کہ 3 سپہ سالاروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ شہید ہو جائیں تو ان کی جگہ ان کو بنا لو، ان کی جگہ ان کو بنا لو۔ تو اسی سے اندازہ کیجیے کتنی خطرناک جنگ تھی یہ۔ اچھا، جب شرحبیل غسانی کو اس لشکر اسلام کا علم ہوا، اور یہاں پر یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا فرمایا تھا ویسا ہی ہوا کہ یہ لوگ شہید ہوتے گئے، حضور نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ جب شرحبیل غسانی کو اس لشکر اسلام کا علم ہوا تو روم کے بادشاہ کی مدد سے اس نے 1,00,000 کی فوج جمع کر لی۔ جب اسلامی لشکر کو اس بات کا علم ہوا کہ 3000 مسلمانوں کو 1,00,000 لوگوں سے جنگ کرنی ہے، جس میں ہار یقینی ہے، 3000 کی فوج 1,00,000 سے کیسے لڑے گی، تو ہار تو طے ہے۔ تو انہوں نے واپس مدینہ منورہ پلٹنے کا ارادہ کیا، مگر پھر انہوں نے یہ کہہ کر ارادہ بدل لیا کہ ہمارا مقصد تو جیت جانا ہی نہیں، مال غنیمت حاصل کرنا ہی نہیں۔ مال غنیمت یعنی جب دشمن ہار جائے تو اس کا جو مال ملتا ہے مال غنیمت،
بلکہ شہادت بھی ہمارا مقصد ہے، اور آگے بڑھ گئے۔ دیکھیے کیا ایمان تھا ان صحابہ کرام کا، 3000 تھے، 1,00,000 کے مقابلے میں جا رہے ہیں کہ کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ مر جائیں گے تو اسلام کی راہ میں ہی مریں گے، شہادت کا درجہ ملے گا۔ یہ تھا صحابہ کرام کا جذبہ۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو امیر لشکر حضرت زید بن حارثہ نے انہیں اسلام کی دعوت دی، جس کا جواب انہوں نے تیروں سے دیا۔ اس کے بعد جنگ شروع ہوئی۔ مسلمانوں نے جوش و خروش کے ساتھ بہادری سے لڑنا شروع کر دیا، لیکن 3000 مسلمان 1,00,000 لوگوں سے مقابلہ کر کے کتنوں کو مارتے۔ ایک ایک صحابی رسول پر درجنوں لوگ حملہ کر دیتے تھے۔ چنانچہ زید بن حارثہ انتہائی بہادری، بے خوفی اور بے جگری سے لڑتے لڑتے آخر کار شہید ہو گئے۔ یہی سپہ سالار تھے۔ تو حضور نے فرمایا تھا ان کے بعد کس کو بنا، حضرت جعفر کو۔ ان کے بعد حضرت جعفر امیر بنے، وہ بھی ویسے ہی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ پھر حضور نے فرمایا تھا ان کے بعد عبداللہ بن رواحہ بنے، تو ان کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ امیر ہوئے، وہ بھی ویسے ہی شہید ہو گئے۔ 3 سپہ سالاروں کی شہادت کے بعد صحابہ کرام نے مشورہ کر کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سپہ سالار بنایا۔ حضرت خالد بن ولید بڑے ہی جنگی مدبر تھے، یعنی بہترین پلانر تھے، جنگوں میں، وار میں بہترین پلانر تھے یہ۔ آپ نے از سرے نو، یعنی پھر ایک بار سرے سے، یعنی ری سیٹنگ جس کو بولتے ہیں، دوبارہ پھر سے سیٹنگ کرنا، آپ نے از سرے نو فوج کو مرتب کی، یعنی سیٹنگ کی۔ صحابہ کرام کے مورچے بدل دی، یعنی میدان میں ادھر جو کھڑے تھے ادھر والوں کو ادھر کر دی، ادھر والوں کو ادھر کر دی، پوری سیٹنگ چینج کر دی۔ اور میدان جنگ میں مسلمانوں کو اس ترتیب سے پیش کیا جیسے مسلمانوں کی مدد کے لیے مدینے سے اور ایک نئی فوج آ گئی ہو، یعنی جو سامنے والے روزانہ ایک ہی جگہ تھے، یہ لوگ بھی ایک ہی جگہ تھے، تو ایک دوسرے کو پہچان لیے تھے۔ اب جگہ بدل دی گئی تو سامنے والوں کے لیے ایک نیا آدمی تھا سامنے، جو کل تک تھا وہ نہیں تھا آج، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید اور لوگ آ گئے ہیں مدد کے لیے، فوج بڑھ گئی ان کی۔ تو مسلمانوں کی مدد کے لیے مدینے سے ایک نئی فوج آ گئی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اتنی بہادری سے حملہ کیا کہ لڑتے لڑتے 9 تلواریں ٹوٹ گئی۔ 9 تلواریں کیسے لڑے ہیں دیکھیے کہ تلوار ٹوٹ گئی، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 9 تلواریں۔ آپ نے دیکھا کہ اتنی بڑی فوج سے لڑتے رہے تو 3000 مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ یہ کا زیادہ ہو گیا، اس کو کاٹ دیجئے۔ 3000 مسلمان ختم ہو جائیں گے، کتنا لڑیں گے 1,00,000 سے؟ ان کے اگر 10,000 کو بھی مار دیں گے تب تو بھی ختم تو ہو ہی جائیں گے 3000۔ اس لیے انہوں نے اپنی جنگی تدبیروں کے ذریعے اسلامی لشکر کو 1,00,000 فوج کے گھیرے سے نکالا اور واپس مدینہ منورہ لے آئے۔ یعنی یہ بچا کے لانا بھی بہت بڑی فتح تھی کہ 1,00,000 میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ لوگ جانے کہاں دیتے، کسی طرح بچا کر لے آئے، سب کے سب شہید ہونے والے تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی کامیابی یہی ہے کہ 1,00,000 کے لشکر کے سامنے 3000 مسلمان شہید ہونے والے تھے، مگر صرف 12 مسلمان شہید ہوئے، باقی اپنی جان بچا کر مدینہ منورہ واپس آنے میں کامیاب ہوئے، کیونکہ مسلمانوں کی فوج اس وقت تھوڑی تھی، آرمی ویسے ہی کم تھی، 3000 جاتے تو کتنے کمزور ہو جاتے مسلمان۔ انہوں نے اپنی خواہش کے لیے اپنی جان نہیں بچائی، اسلام کی خاطر خود کو بچا کر لے آئے، کیونکہ اس وقت اسلام کے لیے ایک ایک مسلمان اہم تھا۔ اگر 3000 شہید ہو جاتے تو مسلمان کمزور ہو جاتے۔ ان صحابہ کا جان بچا کر واپس آنا بزدلی یا خود غرضی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اسلام کی خاطر تھا۔
انشاءاللہ العظیم فتح مکہ اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔